العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھیں پر محمد. سلسلہ مجالس کی تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے. ہم نے انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان کو ہم نے مکرم بنایا ہے. ہم نے اسے آبرومند بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے ہی اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا میں سفر کرتا ہے اور خشکی میں بھی سفر کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہماری جتنی بھی مخلوق ہیں ہر مخلوق سے افضل ہم نے انسان کو بنایا. لیکن صرف انسان ہونے کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں. نہ مرد افضل ہے نہ خاتون افضل ہے. اسلام میں افضلیت کا معیار کمال ہے. اگر انسان صاحب اخلاق، اگر انسان صاحب کمال، اگر انسان روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ، تو چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو وہ افضل کہا جائے گا. لیکن اگر روحی کمالات اس کے یہاں نہ پائے گئے تو قرآن اسے جانور بھی کہنا پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور کی طرح ہیں. پھر قرآن کہتا ہے جانور نہ کہو بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. لیکن کمال کے جو انتہا تک پہنچتے ہیں، جو لوگ اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنا کے صاحب کمال بنتے، وہ بہت کم لوگ ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے کم بندے ہی شکر گزار ہیں، میرے کم بندے ہی صاحب کمال ہیں، میرے کم بندے ہی وہ ہیں جو نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں اور جو کمال کے مرتبے پر پہنچتے ہیں. انہی کم ہستیوں میں ایک خاتون جو کمال کی انتہا تک پہنچی اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. ہر وہ کمال اور ہر وہ صفت جس کی بنیاد پہ ایک انسان دوسرے پہ برتری حاصل کرتا ہے، کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی صفت ہو،
کوئی بھی فضیلت ہو، ہر وہ کمال، ہر وہ فضیلت اور ہر وہ صفت جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے سے افضل بنتا ہے، جن جن کمالات کو آپ معیار افضلیت بنائیں، ہر کمال میں زینب بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یعنی جو کمال فضیلت لے آتے ہیں وہ کمال اگر زینب کے کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہاں دیکھیں تو کائنات میں ان کی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح سے پس شہزادی کی ایک عظمت یہ بتا چکا کہ آپ ذریہ پیغمبر ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، یعنی بنی ہاشم میں باوقار شخصیت، صاحب عقل و خرد شخصیت آپ ہیں، اور عقل مند ہونا بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اسی لیے امام نے کہا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو زمین پہ نہیں سکھایا گیا ہے، آپ وہاں سے سیکھ کے آئیں گے۔ یہ دوسری بات۔ بس پہلی بات آپ ذریہ پیغمبر، دوسری بات آپ عقیل بنی ہاشم، اور تیسری بات آپ صدیقہ صغریٰ ہیں۔ صدیقہ صغریٰ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جانشین امام حسین بنی۔ یہ بڑی عظمت تھی کربلا کے میدان میں کہ ایک انسان، اور وہ بھی خاتون، پاکیزگی کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ امام معصوم کی نائب بنے۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ یہ تین باتیں، اور اب آج چوتھی گفتگو عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی فضیلت ہے اس فضیلت میں زینب اپنے کمال پہ اور کمال کی آخری حد پہ، ہمارے چوتھے امام نے انسان کے لیے جو فضیلتیں بتائی ہیں دمشق کی جامع مسجد میں، اس میں امام نے کہا علم فضیلت ہے، علم فضیلت ہے، یعنی انسان کے یہاں صبر کا مادہ پایا جائے اور صبر کرنے والا انسان ہو، یہ بھی کمال ہے۔ پس امام سجاد علیہ السلام نے جب کمال گنائے تو کہا علم کمال ہے، کہا علم یعنی انسان کے یہاں اپنے غصے پہ کنٹرول رہے، یہ بھی کمال ہے۔ پھر امام نے کہا شجاعت کمال ہے، شجاع بن کے جینا یہ بھی کمال ہے۔ اس کے آگے امام نے کہا والسماح، سخی بن کے جینا، سخی اسے کہتے ہیں الذی یأکل و یعطی، جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، اسے سخی کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کمال کیا کیا بتائے امام نے؟ علم کمال ہے، پہلی بات، علم کمال کا نام ہے، شجاعت کمال کا نام ہے۔ میں عرض کروں گا شجاعت کسے کہتے ہیں، اپنی جگہ کے اوپر عرض کروں گا۔ پس علم کمال، علم کمال، شجاعت کمال، سخاوت بھی کمال، والمحبت فی قلوب المؤمنین، انسان سماج و معاشرے میں ایسے جیے کہ لوگ اس سے محبت کریں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بشریت اس سے پیار کرے، یہ بھی کمال ہے۔ اور چھٹی بات جو امام نے کہی والفصاحہ، یعنی انسان کے پاس بیان کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، بات کو کیسے بیان کیا جائے۔ قرآن نے بھی اس کو فضیلت بیان کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کا سلیقہ دے کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان بھی ایک کمال ہے، اسی کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا بیان اچھا ہو، فصاحت کسے کہتے ہیں مولانا، اسے بھی ذرا سا اور واضح کریے گا۔ کچھ لوگ جب الفاظ استعمال کرتے تو بہت گاڑھے الفاظ استعمال کرتے، بہت پیچیدہ الفاظ استعمال کرتے، جس کے ذریعے سے معنی ہی نہیں پتہ چل سکتا، اسے فصاحت نہیں کہا جاتا ہے۔ الفاظ ایسے استعمال کیے جائیں کہ سننے والے تک بات پہنچ سکے، ان کلمات کو، ان جملات کو فصیح جملہ کہا جاتا ہے۔ پس بیان بھی، توجہ کریے گا، بیان بھی کمال ہے، علم بھی کمال ہے، حلم بھی کمال ہے، فصاحت بھی کمال ہے، شجاعت بھی کمال ہے، محبت بھی
کمال ہے اچھا، یہ سارے کمالات میں اگر حسین کی بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دیکھنا ہے تو آپ کے ہاں چوتھی بات، آپ فصاحت کے کس مرحلے پر پہنچی ہیں؟ فصاحت کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کا بیان کتنا عالی ہے، آپ کسی بھی بات کو، ایک بات عرض کروں، اگر بیان اچھا ہے نا تو بیان ہی کے ذریعے سے انسان امر بالمعروف کر پائے گا، اگر بیان اچھا ہے تو بیان ہی کے ذریعے سے بہکے ہوئے انسان کو راہ راست پہ لایا جاتا ہے، بیان ہی کے ذریعے سے انسان کے اندر بیداری لائی جاتی ہے، بیان ہی کے ذریعے سے انسان میں روحی بدلاؤ لایا جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب بیان بہت اہم ہے، بیان کے ذریعے سے سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کو اللہ نے مبلغ بنا کے بھیجا ہے، وہ بیان کرتا ہے اللہ کی بات کو، رسول خدا کی بات کو۔ اسی طریقے سے خطیب بھی اللہ کی زبان بنتا ہے، نبی کی زبان بنتا ہے، اہل بیت کی زبان بنتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی جو انسان اللہ، رسول اور اہل بیت کی بات کو اپنی زبان سے بیان کرے اسی کو مبلغ کہا جاتا ہے، اسی کو خطیب کہا جاتا ہے نا۔ کتنا اہم مرحلہ ہے۔ تو زینب کی چوتھی خاصیت، آپ فصیح اور بلیغ، اس لیے امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تھے تاکہ میرے مقصد کو زینب بیان کریں گے، لوگوں کی فکروں کو زینب منقلب کریں گی۔ بازار کوفہ میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے زینب جیسی فصیح و بلیغ خاتون کی ضرورت تھی۔ اسی لیے اب توجہ کریے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آج کے زمانے میں اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک مستقل علم ہے، سکھایا جاتا ہے کہ بولا کیسے جائے، گفتگو کیسے کی جائے، کلام کیسے کیا جائے، بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کوفے کے بازار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بولی، بس چوتھی فضیلت عرض کر رہا ہوں، آپ فصاحت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے پہ۔ اسی لیے جب کوفے کے بازار میں بول رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے ہم اور آپ آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ آپ بتائیے، ہم اور آپ آئینے میں تصویر دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کسی کی روحی صفت کو دیکھیں گے؟ ہم اور آپ کسی کی نیت کو نہیں پڑھ سکتے، ہم اور آپ کسی کے دل کی بات کو نہیں پڑھ سکتے، پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو کوفے میں خطبہ دیا، اس میں جو کوفے والوں کے دل کی بات بتائی ہے، دل کی کیفیت کو، روح کی کیفیت کو ایسے بتایا جیسے ہم اور آپ شیشے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم اور آپ جیسے شیشے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں ویسے زینب ان کی روحی صفات کو بیان کر رہے تھے۔ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدری والختلی اتبکون، تم بے وفا ہو، تم مکار ہو، تم دغا باز ہو، تم نے میرے بھائی کو بلا کے تم بے وفا ہو۔ یہ ساری روحی صفات کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے ہم اور آپ شیشے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ بات کہی تو مجمع کو اتنا بدل دیا مجمع کو کہ راوی کہتا ہے کہ میرے ہی بغل میں ایک بوڑھا انسان تھا، اتنا رویا، یہ زینب کی فصاحت سے متاثر ہوا، اتنا رویا کہ آنکھوں سے آنسو، ریش مبارک تر، اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا، یہ تقریر سے متاثر اور اتنا امپریس ہوا، کہتا ہے کہ کہولہم خیر الکہول ونسلہم اذا عدہ نسل لا یبور ولا یخزا۔ کہا اے شہزادی، اے نبی کی بیٹی، آپ کے بوڑھے دنیا کے سارے بوڑھوں سے افضل،
آپ کے بچے دنیا کے سارے بچوں سے افضل، اور آپ کے گھر کے جوان دنیا کے سارے جوانوں سے افضل ہے، اور آپ کی نسل، آپ کا گھرانہ، آپ کی خاندان دنیا کے سارے خاندان سے افضل ہے۔ آپ کا گھرانہ وہ ہے جسے نہ رسوا کیا جا سکتا ہے، جسے نہ ذلیل کیا جا سکتا ہے، آبرومند گھرانہ ہے۔ یہ کس کی تقریر کا اثر تھا؟ یہ کس کی تقریر کا اثر تھا؟ ایک 55 سالہ خاتون کی تقریر کا اثر تھا۔ یہ کہاں کے اوپر بتایا؟ یہ کہاں کے اوپر بتایا؟ یہ دیکھیے بیان کے نتیجے میں کیسے متاثر کیا۔ اتنی بات نہیں، جب دربار ابن زیاد میں، یہ بازار کوفہ کی بات ہے، اور جب دربار ابن زیاد میں ابن زیاد سے ہم کلام ہوئی، آپ کو پتہ ہے جیسے اشعار جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا۔ کیوں اچھے لگتے ہیں اشعار؟ اشعار کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ الفاظ سجے سجائے ہوتے ہیں۔ سجے سجائے الفاظ فطرت کو، نیچر کو پسند آتے ہیں، اس لیے اشعار اچھے، سجے سجائے الفاظ وہ انسان کی طبیعت کو بہت بھاری، بہت پیارے لگتے۔ قرآن کے بھی جو الفاظ ہیں آپ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، عالمین ادھر رحیم، مالک یوم الدین، آپ دیکھ رہے ہیں نا، عالمین، رحیم، دین، سب بالکل ایک جیسے الفاظ۔ اس طرح کے کلام جب ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فصیح۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بول رہی تھی تو اس نے آپ کے اس کمال کو چھپانے کے لیے اس نے کہا اِنَّ هَٰذِهِ لَسَجَّاعَةٌ، یہ خاتون تو شاعرہ دکھتی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یہ خاتون شاعرہ۔ حقیقت میں متاثر ہوا، اور بتانا اس کو یہ چاہیے تھا کتنی فصیح و بلیغ خاتون ہے، اس کو تو بولنے کا سلیقہ اس خاتون کو دیا گیا ہے، مگر زینب کی فضیلت کو چھپانے کے لیے کہا ان هذه لسجا، یہ تو شاعرہ ہے، یہ تو مقفع اور مسجع، سجے سجائے جملے بولتی ہے۔ وَلَأَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُوهَا سَجَّانٌ شاعرہ، مجھے میری جان کی قسم اس کے بابا بھی شاعر تھے، اس کے بابا بھی بڑے سجے سجائے الفاظ بولتے تھے۔ وہاں پہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا مَا لِلْمَرْأَةِ وَلِلسَّجَاءِ، ایک خاتون کو شاعری سے کیا لینا دینا؟ ان لی عن السجاۃ لشغلا، مجھ زینب کو شاعری سے کوئی مطلب نہیں، جانے قربان ہو جائیں، ولیکن صدری نفس بما قلت، یہ جو الفاظ میرے زبان پہ جاری ہوئے نا، یہ تو میرے دل کی بات تھی، یہ تو میرا درد تھا، یہ تو میرا دکھ تھا جو میرے قلب سے نکل کے میری زبان پہ جاری ہوا۔ یہ بتائیے یہ بولنا کہاں سیکھا ہے زینب نے؟ یہ بولنا کہاں سیکھا؟ زینب کبریٰ کو فصاحت کہاں سے آ گئی؟ نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہے کیا، نہ کسی ٹیچر نے سکھایا ہے، تو کہنا پڑے گا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا لطف ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے مالا مال کر دیا کرتا ہے، اپنا لطف اس کے شامل حال کر دیا کرتا ہے۔ اور اس بات پہ بہترین دلیل یہ ہے کہ جب خطبہ بازار کوفہ میں تمام ہوا تو امام سجاد نے یہی تو کہا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ اس عالمہ کو کہا جاتا ہے جس نے زمین پہ نہیں سیکھا ہے، وہاں سے سیکھ کے آئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں، یعنی ایک خاتون کا زبان کا اچھا ہونا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے، وہ میسنجر بن سکے، اللہ رسول کے لیے میسنجر۔ بھئی زینب کبریٰ کربلا کی میسنجر کو کہا جاتا ہے نا،
جو کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لائے تھے اسے زینب، اس کے لیے خطیبہ کا ہونا ضروری ہے، مبلغہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے بولنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اسی لیے امام سجاد نے شام میں یہ نہیں کہا کہ مجھے علم دیا گیا، یہ بات نہیں کہی تھی مجھے علم ملا، مجھے علم ملا، ہمیں بولنے کا سلیقہ ملا، نہیں، مجھے نہیں کہا۔ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ امام نے میں نہیں کہا، ہمیں علم دیا گیا۔ اللہ اللہ، ہم اہل بیت کو علم دیا گیا ہے، ہم اہل بیت کو علم دیا گیا ہے، ہم اہل بیت کو بولنے کا سلیقہ دیا گیا ہے، ہم اہل بیت کو سخی بنایا گیا، ہم اہل بیت کو شجاع بنایا گیا، اور ہم اہل بیت کی محبت صاحب ایمان کے دل میں رکھی گئی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس اب آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ پہلی بات، زینب ذریہ پیغمبر ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، عقیل بنی ہاشم ہیں۔ تیسری بات، صدیقہ صغرا، اور صدیقہ کبریٰ کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ صدیقہ کبریٰ، اور یہ صدیقہ صغرا ہے۔ صدیقہ صغرا ہی کی بنیاد پہ امام معصوم کی نائب بنی، امام معصوم کی نائب بنی۔ اور چوتھی بات، فصاحت آپ کو دی گئی، بولنے کا طریقہ آپ کے پاس ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ سورہ رحمان میں خدا نے یہی کہا ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو زبان دی گئی ہے بڑی اہم ہے، اسی سے سماج و معاشرے کو بنایا بھی جا سکتا ہے اور اسی سے بگاڑا بھی جاتا ہے۔ یہی تو ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا ایک بکرا ذبح کرو اور اس کا وہ پارٹ لے کر آؤ جو سب سے اچھا، 2 پارٹ وہ لے کر آؤ، 2 حصہ، 2 جز جو سب سے اچھے ہوں۔ اس نے گیا، ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ایک دل لے کر آیا اور ایک زبان لے کے آ گیا۔ پھر کہا سب سے خراب لے کے آؤ 2، دوسرا کہا ذبح کرو اور سب سے خراب 2 حصے کو، 2 جز کو لے کر آؤ۔ کیا لے آیا؟ پھر وہی لے کے چلا آیا، پھر وہی لے کے چلا آیا، زبان اور قلب۔ آپ کو پتہ ہے باپ نے کہا بالکل صحیح کہا بیٹا، اگر 2 چیز صحیح ہو جائیں، ایک قلب اور ایک زبان، آپ کو پتہ ہے قلب جب صحیح ہوگا تو زبان بھی صحیح ہوگی، بہت گہرا رابطہ ہے دونوں کا۔ اگر قلب صحیح ہے تو زبان بھی صحیح ہوگی نا، اس لیے کہ زبان تو ذریعہ ہے قلب کے اندر کی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو قلب جیسا ویسا۔ اگر زبان اور قلب اچھے ہو گئے نا تو اس سے اچھا کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ 2 چیزیں بری ہو گئیں تو پھر اس سے برا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بہت ہی اہم بات ہے۔ پس چوتھی بات یہ ہوگی فصاحت آپ کو دی گئی۔ اب آئیے 5ویں اہم باتیں، بڑی عظیم باتیں ہیں۔ مشکل ہے کہ میں ایک انسان کس چیز کو دولت سمجھوں، کس چیز کو دولت سمجھوں۔ میں ایک روایت پڑھوں اور پھر 5ویں صفر شہزادی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یقیناً اس سے صاحب ایمان کو اپنی قدر جاننا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک انسان راستے میں بیٹھا، کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا شکر، معبود تیرا شکر۔ اب اسے دیکھا تو دیکھا آنکھیں نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غور کیا، دیکھا آنکھیں نہیں، اور نزدیک گئے تو دیکھا لباس نہیں، اور غور کیا تو کہا رہنے کے لیے گھر نہیں۔ اچھا، نہ آنکھ، نہ بدن پہ لباس، نہ رہنے کے لیے گھر، مگر کیا کہہ رہا ہے؟
معبود تیرا شکر، معبود تیرا شکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تمہارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، پھر بھی خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی قدردانی کرتا ہے۔ تو جانتے ہو جملہ کیا کہا؟ کہا میرے پاس اس پورے شہر میں، بہت توجہ کریے گا، اس پوری بستی میں ایک ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اللہ، کہا ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ وہ دولت کیا تھی؟ کہا اس پوری بستی میں مومن صرف میں۔ اللہ اللہ، خدا کو ایک ماننے والا صرف میں ہوں، جو ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ صرف میں ہوں۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اما جسے اس کا خالق مل جائے۔ کل عرض کیا تھا نا دعائے عرفہ کی بات، امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ آنکھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، لباس نہیں، گھر نہیں، مگر سب سے بڑا سرمایہ اس کے پاس ہے۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان۔ تو زینب کے ایمان کو کیا، زینب کی 5ویں خصوصیت ایمان کے اپنے آخری مرتبے پہ جو فائز ہے اسے زینب کہا جاتا ہے نا۔ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، اما کل ایمان مومن کی بیٹی زینب نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا، ایمان کسی کے دل میں آئے تب مومن بنتا ہے۔ بہت توجہ کریں گے بھائی، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھیں تو مومن ہوتے ہیں، پر لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ یہ ایمان ہے، علی ولی اللہ یہ ایمان ہے، یہ مومن نہیں۔ یہ جس میں آئے وہ مومن بنتا ہے، یہ جس میں آئے وہ مومن بنتا ہے۔ زینب مومن کی بیٹی نہیں ہے، کل ایمان کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے۔ کل ایمان کی، اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے میں اپنے آقا کو کل ایمان کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے سچے نبی کا فرمان ہے۔ جنگ خندق میں نبی نے فرمایا جب علی مرتضیٰ عمرو بن عبدود کے مقابل کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے کہا لبرز الایمان کلہ الی شرک کل، کل ایمان کل شرک کے مقابل میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تو علی بھی کل ایمان، فاطمہ بھی کل ایمان۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہے السلام علی من رضعت بلبان الایمان، بلبان الایمان، سلام اس خاتون پر جس نے سینہ ایمان سے دودھ پیا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، پھر یہاں مومن کی بات نہیں، پھر یہاں مومن کی بات نہیں، سلام ہو اس خاتون پہ جس نے سینہ ایمان سے دودھ پیا ہونا۔ اچھا پس زینب کبریٰ کا ایمان کیا ہے، اس کو عرض کرنا چاہوں گا۔ خدا کی قسم یہ مجلس اس لیے ہے مولانا، مجلس کس لیے، کیوں جناب زینب کبریٰ کا عنوان رکھا گیا؟ مجلس اس لیے ہے کہ تاکہ ہم آپ اور قوم و سماج و معاشرے کے ساری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بچیاں سب روحی اعتبار سے جناب زینب سے قریب ہو سکیں۔ ہمارے یہاں بھی زینب کے ایمان کی جھلک آ جائے، ہمارے یہاں بھی توحید زینبی کی جھلک آ جائے، ہمارے یہاں بھی زینب کبریٰ کے ایثار کی جھلک آ جائے، ہمارے یہاں بھی جو زینب کبریٰ کے یہاں فداکاری اور قربانی کا جذبہ جو پایا جاتا تھا، جو دین سے محبت تھی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یہاں، ہمارے یہاں بھی اس کی ایک جھلک آ جائے۔ اگر اس لیے فرش عزا پہ بیٹھ کے ایک قطرہ آنسو نکلا، اگر روحی ہم آہنگی کی خاطر ایک قطرہ آنسو گرا، تو آپ کو پتہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ کوئی اس آنسو کی قیمت دے سکتا ہے؟ خدا کی قسم پوری دنیا ایک طرف ہوگی
اور مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ایک طرف ہوگا، تب بھی اس قطرے کی قیمت ادا نہ ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطرہ بتا رہا ہے کہ زینب کے ایمان سے قریب ہونا ہے، زینب کی توحید سے قریب ہونا ہے، زینب کے اظہار سے قریب ہونا ہے، زینب کی ہمدردی سے قریب ہونا ہے، اور زینب کے یہاں جو دین سے محبت تھی نا وہ ہم میں اختیار کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں زینب کس گھر میں پلی ہیں، کس گھر میں پلی ہیں نا، ایمان پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلی بات، جہاں قرآن اترا ہے وہاں زینب پلی۔ کہاں؟ جہاں قرآن، اما جہاں فرشتے کا نزول ہو، جس گھر کا رشتہ خدائے وحدہ لا شریک سے، جس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو وہاں زینب پلی۔ جس گھر سے پوری دنیا نے کلمہ توحید سیکھا، وہ کس کا گھر تھا؟ وہ کس کا گھر ہے؟ آپ بتائیے نا۔ دنیا جو آج لا الہ الا اللہ کہتی ہے کس کے گھر سے پھیلا؟ کس کے گھر سے پہلا؟ زینب۔ اما وہ کس کا گھر تھا جس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی؟ وہ کس کا گھر تھا؟ وہ زینب کا گھر ہے نا۔ وہ کس کا گھر جس میں انسانیت کا درس دیا گیا؟ کس کا گھر ہے؟ وہ کس کا گھر ہے جس میں توحید سکھائی گئی؟ وہ کس کا گھر ہے جس میں عدل سکھایا گیا؟ وہ کس کا گھر ہے جس میں انسانیت کا درس دیا گیا؟ دنیا بتائے تو وہ کس کا گھر ہے؟ وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، اور سکھانے والا معلم بشریت نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ جہاں قرآن اترا وہاں کوئی محدث بتائے گا زینب کے گھر کی روحی معنوی فضا کیا تھی؟ باہر کا آدمی گھر کی بات کیسے بتائے گا؟ کوئی مورخ، کوئی رائٹر بتائے گا۔ اما زینب کس نورانی ماحول میں پل رہے تھے؟ خدا کی قسم، اس گھر کی ایک کنیز جب گھر میں پل کے باہر نکلی تو 20 سال تک قرآن بولتی رہی، جسے فضا کہا جاتا ہے نا۔ فضا نے قرآن نہیں بولا، قرآن بول کے زینب کے گھر کی روحانی ماحول کی تبلیغ کی ہے۔ کہا جس کے گھر کا مکمل ماحول قرآنی ماحول ہو وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھرانہ ہے۔ دیکھا عزیزان محترم، اگر گھروں میں قرآنی ماحول ہو جائے نا تو یقیناً انسان صاحب کمال بن جائے گا۔ اسی لیے حدیث پڑھنا چاہوں گا، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن پڑھ کے نورانی کیا کرو۔ اچھا، اپنے گھروں کو قرآن پڑھو تاکہ تمہارا گھر نورانی ہو جائے، قرآن پڑھو تاکہ تمہاری روح نورانی ہو جائے، قرآن پڑھو تاکہ تمہارا وجود نورانی ہو جائے۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیے گا، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ عجیب بات ہے، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ مولانا اس کا کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ رہتے ہیں؟ کہا اپنے گھروں کو قرآن سے نورانی کرو۔ تو ہمارے گھر میں روشنی نہیں ہے کیا؟ جی ہے یا نہیں ہے؟ اچھے بلب لائٹ جلتے ہیں، تو کس نورانیت کی بات ہے؟ اس اجالے کی بات تو نہیں ہے۔ بہت توجہ کریے گا، اس اجالے کے روحانی اجالے کی بات ہے، معنوی اجالے کی بات ہے۔ اچھا، اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس گھر سے نور نہ نکلے، جس گھر سے شعاع نہ نکلے، اور واضح کریے مولانا، جس گھر سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے مسلمان کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے بشریت کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے، جس گھر سے دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، حدیث کہتی ہے ایسے گھر کو گھر نہ کہنا، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ اللہ اللہ، یہ خاندانی قبرستان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس خاندانی قبرستان میں زندہ رہتے ہیں یا مردہ رہتے ہیں؟ اس کا مطلب زندگی کی ایک پہچان ہے، اگر میرے وجود سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، سماج کو فائدہ پہنچے، معاشرے کو فائدہ پہنچے، اسلام اور مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے تو سمجھنا چاہیے میرے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اور جتنا فائدہ پہنچے گا اتنی ہی زندگی پائی جائے گی، اور جتنا نقصان پہنچے گا
اتنی ہی مردگی پائی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ابھی ایمان کے اوپر اب ایک آپ سے سوال اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، موضوع سے بالکل نہیں ہٹوں گا، ایک اور وضاحت، یعنی جس گھر میں دین کی حکومت ہو، بہت توجہ کریے گا، جس گھر میں دین کی حکومت ہو وہی اسی گھر والے لوگ زندہ کہے جائیں گے۔ جہاں دین کی حکومت نہ ہو، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گھر میرا ہے، گھر کس کا ہے جی؟ گھر میرا، یہ بتائیے میرے گھر میں میری چلے گی یا بیوی کی؟ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ بتائیے نا، گھر آپ کا، آپ کے گھر میں آپ کی چلے گی یا بیوی کی چلے گی؟ ڈریے نہیں، ڈریے نہیں، یہ بتائیے میں ہوتا کون ہوں؟ بہت توجہ کریے گا، اما میں ہوتا کون ہوں کہ میرے گھر میں میری چلے؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میں ہوتا کون ہوں کہ میرے گھر میں میری چلے؟ اور بیوی کون ہوتی ہیں کہ میرے گھر میں ان کی چلے؟ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ میرے گھر میں میری چلے؟ اور بیوی ہوتی کون ہے کہ میرے گھر میں پھر کس کی چلے گی مولانا؟ نہ میری چلے گی نہ ان کی چلے گی، میرے گھر میں تو قرآن کی حکومت ہوگی۔ اللہ اللہ، میرے گھر میں دین محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی، میرے گھر میں شریعت محمد مصطفیٰ۔ میں ہوتا کون ہوں؟ بیوی ہوتی کون ہے؟ قرآن کی حکومت ہوگی، دین خدا کی حکومت ہوگی، شریعت محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی۔ اگر گھر میں قرآن، دین، مذہب اور شریعت کی حکومت ہوگی تو نبی کا فرمان ہے اضاء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ مطلب کیا ہوا مولانا؟ تھوڑا سا اور اس کو صاف کریے۔ مطلب کیا؟ کبھی کبھی جب دین کی گھر میں بات چلتی ہے نا، بھئی لڑائی کب ہوتا؟ لڑائی کب ہوتی؟ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب مرد اپنی چلائے، عورت اپنی چلائے۔ ہاں، لیکن جب گھر میں پیار اور محبت قائم ہے تو بستی والے کہتے ایسے رہنا چاہیے جیسے یہ لوگ رہتے ہیں، شہر والے کہتے ایسے رہنا چاہیے جیسے یہ لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، پھیلتے پھیلتے بات بہت پھیل جاتی۔ یہ بتائیے کہ جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو وہ ستارہ بنتا ہے، کس کے لیے ستارہ بنتا ہے؟ آسمان والوں کے لیے۔ وہ کس کے لیے ستارہ بنتا ہے؟ اما زمین پہ ہو کے ستارہ بن جاتا ہے، کس کے لیے؟ آسمان والوں کے لیے۔ ستارہ کسی ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے یا سب کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ جی یہی کہنا چاہ رہا ہے حدیث، یہی کہنا، جس گھر میں دین کی حکومت ہے نا اس گھر سے بشریت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے سماج کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حسین کی ذات نے کیسے بشریت کو فائدہ پہنچایا، اسے جوش ملی آبادی نے کہا ہے، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیری، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین۔ قافلے دھوپ میں، بہت غور کریے گا، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہاں کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، ہاں کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، اللہ اللہ، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے۔
دشمن اللہ اللہ تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. ایک اور جاگتی ہوئی بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا. قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے, ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے. داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے, تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ. یہ ایمان کی خاصیت ہے, یہ ایمان کی خاصیت ہے. تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے. دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین, کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین. مگر ایک بات رک کے کہنا چاہوں گا, ایک بات رک کے, جو حسین دشمنوں سے محبت کرے اس کے ماننے والوں میں اختلاف کیوں؟ کے ماننے والوں میں, اس کے ماننے والوں میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ کتنی پیاری بات شاعر نے کہی ہے, درے حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں. اے مسلمانوں پہ توجہ کریے گا, درے حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اللہ اللہ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی, اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. جو مرکز اتحاد ہے اسے مرکز اختلاف نہ بناؤ. درے حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. ماں اس فرش کی عظمت کو تو سمجھے انسان, اور حسین کے یادگار انقلاب کی عظمت کو تو سمجھیے گا. ایک شعر پڑھوں گا مگر پوری کربلا اس نے بیان کر دیا. ڈوب کر پار ہو گیا اسلام, ڈوب کر پار ہو گیا. ایک انسان ڈوب رہا ہو, ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد بچ جائے. ڈوب کر, بہت توجہ کرے گا میرا مجمع, ڈوب کر پار ہو گیا اسلام. آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ اللہ اللہ, آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ ڈوب کے پار ہو گیا اسلام. آپ کیا جانے کربلا کیا ہے؟ کربلا سر سے جوش ملیا باندھے, کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے, وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے, تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے, تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات. چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ ایمان کے. تو زینب کے ایمان پہ گفتگو ہو رہی ہے نا. اما جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہو وہ زینب کا گھر, جس گھر سے پوری دنیا نے کلمہ لا الہ الا اللہ سیکھا, وہ کس کا گھر ہے؟ آج جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا, ہر فرد بشر پہ جو اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کہے, بیت زینب کبریٰ کا احسان ہے. زینب کبریٰ کے گھر کا احسان ہے نا, احسان ہے. اسی لیے تو حسین کو شہید انسانیت کہا جاتا, اسی لیے حسین کو محسن انسانیت کہا جاتا. اگر حسین شہید انسانیت, اگر حسین محسن انسانیت, تو اس کا
انقلاب میں برابر کی شریک ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اچھا پس گھر ویسا ہوا۔ دوسری بات، اسلام کے تربیت کے ساتھ ساتھ جس گھر میں اسلام پروان چڑھ رہا تھا اسی گھر میں زینب کی تربیت ہوئی ہے۔ بھئی جس گھر میں اسلام آیا وہی تو گھر زینب کا تھا۔ ایک طرف اسلام کی پرورش، دوسری طرف زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پرورش۔ زینب نے مصائب کیوں برداشت کیے؟ آپ بتائیں مصائب کیوں برداشت کیے؟ بچپنے سے سختیاں برداشت کی ہیں۔ آپ کا بچپنا تھا جب نبی گرامی کی وفات ہوئی، آپ کا بچپنا تھا جب شہزادی دو عالم کی وفات ہوئی، اس کے بعد علی مرتضیٰ کی شہادت، شہزادی دو عالم کی شہادت، علی مرتضیٰ کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، پھر حسین کے ساتھ کیوں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، گھر چھوڑا، سکون چھوڑا، اپنے بچوں کو حسین کی راہ میں دیا، کیوں دیا؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع حاصل ہو سکے، تاکہ توحید بچی رہے، تاکہ نام خدا زندہ رہے، تاکہ دین زندہ رہے، اور قرآن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے لیے چھوڑا۔ اب آپ کو پتہ ہے اہل بیت کے گھرانے کی جو فرد ہیں، چاہے وہ مرد ہوں وہ عورت ہوں، ان کے ہاں جو کمال پایا جاتا ہے اس میں سے ایک چیز اللہ پہ مستحکم ایمان، اللہ پہ مستحکم ایمان اور غیر اللہ سے دوری، غیر اللہ سے دوری اور اللہ پر مستحکم ایمان، یہ اہل بیت کا ذاتی کمال ہے، یہ اہل بیت کا ذاتی کمال ہے۔ اب آئیے دو تین مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے علی مرتضیٰ کی مثال، پھر سید الشہداء کی مثال، پھر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال۔ میرے پہلے امام نے کہا عبدتک، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لا طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک، لیکن نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے۔ اللہ اللہ، تیری عبادت کرتا ہوں مگر میں نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے۔ پھر کیسے؟ میرے آقا نے کہا بل وجدتک اہلا للعبادت، تو لائق عبادت ہے، فعبدتک، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں کہنا ہوگا آقا نہ ہم جنت کی لالچ میں عزاداری کرتے نہ جہنم کے خوف سے عزاداری کرتے، حسین لائق عزا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حسین لائق عزا ہے، اس لیے ہم حسین کی عزا مناتے ہیں نا۔ میرا آقا لائق عزا، آقا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارا تو آقا لائق عزا ہے، اس لیے ہم، یہ عزاداری کا کمال ہے، یہ عزاداری کا، جیسے عبادت کا کمال یہ ہے کہ عزاداری بھی تو عبادت ہے نا۔ اے اللہ چونکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی تیری عبادت کرتے، ہم بھی حسین کی بارگاہ میں یہی کہیں گے آقا آپ لائق عزا ہیں اس لیے ہم آپ کی عزا مناتے۔ یہ پہلی بات امام علی علیہ السلام کا ایمان کہ اللہ نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، تو لائق عبادت، اسی لیے تو میرے مولا نے، ہم کس پہ فخر کرتے اور کائنات کے مولا نے کس پہ فخر کیا ہے؟ ہم پراپرٹی پہ فخر کرتے، ہم بلڈنگ پہ فخر کرتے، ہم پیسوں پہ فخر کرتے اور ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے، مگر جب کائنات کے مولا نے مقام فخر میں قدم رکھا تو ایسے کہا الہی کفا بی فخرن ان اکون لکا عبدا، اے میرے اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا بندہ بن جاؤں، وکفا بی عزن ان تکون لی ربا، اور میری عزت کے لیے یہی بس ہے تو میرا رب بن جا، میں تیرا بندہ بنوں تو میرا رب بن جا۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے اللہ تو میرا ویسا رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
جیسا بنا لے میرے اللہ. دیکھا آپ نے یہ فرش ازاں جو عبد کو معبود سے ملا دے اسے فرش ازاں کہا جاتا ہے. جہاں انسانیت کی معراج ہے نا یہ فرش ازاں ہے. فرش ازاں معراج انسانیت ہے. جہاں انسان کو معراج نصیب ہوتی ہے نا اسے فرش ازاں کہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں یہ کوثر حسینی ہے. بہت توجہ کریے گا. ایک کوثر جب ہم جائیں گے تو وہاں ہوں گے نا حوض کوثر. یہ خود حوض کوثر ہے. یہ فرش ازائے حسینی حوض کوثر ہے. کیسا حوض کوثر ہے؟ ہم اور آپ فرش ازا پہ نہیں آتے, ہم اور آپ ازا خانے میں نہیں آتے, ہم اور آپ کوثر حسینی میں آتے ہیں. اچھا کوثر حسینی میں آ کے نہا نہا کے اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کتنی بات, کتنی پیاری بات جوش ملیح آبادی نے کہی ہے. اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ, اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ, آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ, شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ, شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ, اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ, بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاں تھام لو حسین کا دامن کو تھام لو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد اور آل محمد. بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. یہ میرے آقا کی مثال, یہ ایمان ہے نا, یہ ایمان ہے. سید الشہداء کے ایمان کو بتاؤں, یہ فرش ازاں بار بار تاکید کر رہا ہوں, فرش ازاں پہ اسی لیے آتے تاکہ جو اہل بیت کا ایمان ہے اس سے قریب ہوا جا سکے, اس سے قریب. یہی تو ساری عظمت ہے نا, یہی تو مجلس کی عظمت ہے عزیزان محترم. وہ صداقت, وہ سچائی, وہ حقانیت اور وہ ایمان, وہ استقامت, وہ طہارت, وہ پاکیزگی جو اہل بیت نبی کے ہاں تھی, اس کی ایک ہلکی سی جھلک اگر آ گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بہت توجہ کریے گا. سید الشہداء کے ہاں کیسا اخلاص تھا, کیسا اخلاص تھا. کبھی کبھی ایام ازاں آئے تو تنہائی میں رات کی تاریکی میں سید الشہداء کے مصائب کو سوچ کے رونا چاہیے. کبھی تنہائی میں روئے, کبھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے تھوڑے سے بیٹھا کے مصائب پڑھے خود, یا حسین کی بیٹی کے مصائب سنائے اپنی فیملی کو تاکہ آنسو نکلے. یہ یقیناً آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, یہ یقیناً آپ حسین کے لیے روئیں. تو ایک تو مجلس ایسی ہو کہ جو کہیں کہ میں حسین کے لیے رویا ہوں, میں حسین کے لیے, اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے. خالص, جس میں کوئی دکھاوا, بھائی میرا گھر ہے, میرا بند کمرہ ہے, میرے بیوی بچے, ان کے سامنے میں حسین کے 2 جملے مصائب, ان کی بیٹی کے مصائب, یا اپنے بچے سے کہوں بیٹی تم آج جناب سکینہ کے مصائب سناؤ, اور پھر اس پہ 2 قطرے بھی گرے, تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو کم از کم محرم میں ہر روز صحیح نہیں تو ایک دن تو ایسے آنسو نکلنا چاہیے, ایسے آنسو نکلنا چاہیے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم حسین کے لیے روئے ہیں, اس میں کوئی بھی دکھاوا شامل نہیں. اب میں آپ کو حسین کے ایمان کا, اور یہ 5ویں بات ایمان کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں نا, 5ویں بات ایمان پہ, امام کا ایمان کا مرحلہ بتا دیا. دوسری بات یہ بتائیے, امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا طبق اخلاص میں رکھا اور خدا کی راہ میں لٹا دیا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ میر انیس آل اللہ مقامہ کی ایک مناجات ہے, اس مناجات میں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے میر انیس آل اللہ مقامہ نے ایک شعر کہا, اس مناجات کا پوری روح کربلا سمیٹ دی ہے.
پوری روح کربلا، ایک شعر میں پوری روح کربلا حسین کی زبان سے، اسے سن لیں قدردانی ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا کام کروں تو فخر کرتا ہوں کہ بہت کچھ کر دیا، مگر اپنے حسین کو تو پہچانو۔ سب کچھ دینے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حسین نے کیا کہا؟ میرنی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ عجیب بات ہے، یہ روح کربلا ہے۔ اما سالوں سال زندگی بھر عزاداری کریں، ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ حسین ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی تحفہ آپ کے لائق نہیں پاتے، نہ آپ کے لائق، نہ آپ کی مادر گرامی کے لائق ہم کوئی تحفہ نہیں پاتے۔ کتنا اہم مرحلہ ہے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں۔ یہ ہے روح کربلا، یہ ہے ہمارا حسین، یہ ہمارا رہنما، یہ ہمارا سالار جس کی ہم عزا مناتے ہیں۔ اچھا تو مولانا بتائیے حسین کے بارے میں، بتائیے حسین کے بارے میں۔ خدا کی قسم یہ جو ایمان ہے نا، یہ جو گفتگو ہے اہل بیت کی، جو دل اور روح کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں نا، یہ سارے زنگوں کو چھڑا دیتی۔ یہی تو طہارت نفس ہے، یہی تو روحی پاکیزگی ہے نا۔ ایک مرتبہ انسان سوچے گا ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں چینج ہونا ہوگا، ہمیں اپنے آقا سے قریب ہونا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ اور یہی کربلا سکھاتی ہے، ہمیں جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں گمراہیوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں بدبختیوں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دینے والے بنیں گے، مانگنے والے نہیں بنیں گے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم دینے والے بنیں گے، ہم مانگنے والے نہیں بنیں گے۔ تو سارے اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے بھائی کو قربان کیا، یہ پہلی بات۔ اور حسین نے مصائب کیسے برداشت کیے، خدا کی قسم پہاڑ ڈگمگانے لگے، مگر حسین نے بڑی ثبات قدم کے ساتھ ساری مصیبتوں کو برداشت کیا۔ امتحان کیسا دیا؟ ایسا امتحان دیا کہ تاریخ انبیاء میں کسی نبی نے نہیں دیا۔ ایسا امتحان حسین نے دیا، تاریخ انبیاء میں کسی نبی نے وہ امتحان نہ دیا۔ اتنا ہی نہیں، اپنے آوان و انصار، اپنے اقربا اور اپنے اصحاب با وفا کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلطہ دیکھا۔ اور اپنے اہل حرم کو، یہ بہت سخت کام ہے کہ حسین اپنی بہن زینب جیسی خاتون کو نرغ ادا میں دیکھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میرے بیوی، بچے، میری بہن سب اسیر ہوں گے ظالموں۔ یہ بھی دیکھا امام حسین نے، اپنے اہل حرم کی المناک صورت کو دیکھا۔ اور اس کے بعد سنیے گا، 30,000 کا مجمع حسین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ کوئی خنجر لیے تھا، کوئی تلوار لیے تھا، کوئی بھالا لیے ہوئے تھا۔ اس موقع پہ میرے امام نے ایک جملہ کہا، اس جملے کی قدردانی کریے گا اور اس جملے پہ توجہ کریے گا۔ امام نے کہا، لکل عتبہ یا رب ان کانا یرضیک ھذا فھذا الی رضاک قلیل۔ اے میرے اللہ، ان سب کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ اللہ، اے میرے اللہ، لکل عتبہ یا رب، لکل عتبہ یا رب ان کان یرضیک ھذا۔ اے میرے اللہ، ان سارے چیزوں کے بدلے میں حسین چاہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مگر حسین کا عرفان، اس کے بعد کا ذرا جملہ سنیے گا، لیکن وَھذا الی رضاک قلیل۔ اے میرے اللہ، یہ ساری باتیں تیری رضا کے لیے بہت کم ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اس کو کہتے ہیں کریم انسان۔ اما سب کچھ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ علماء نے کہا کہ آخر گھوڑا تو نفیس جانور ہوتا ہے، وہ تو پہچانتا ہے، کیوں گھوڑے حسین کے سینے پہ چڑھے، کیوں حسین کی پشت کو گھوڑے نے اپنی ٹاپوں سے روت دیا؟
مگر جب بیل کو قبر گرانے کی بات تھی تو وہ آگے نہیں بڑھے، اور یہاں گھوڑے امام کے پشت اور سینے پہ سوار ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ بعض علماء کو امام زمانہ علیہ السلام نے متوجہ کیا، اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے خدا کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، میرا مجمع اس پہ غور کرے گا، اس پہ سوچنے کی، اے اللہ میرا سینہ، میں اپنا سینہ بھی تیری راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں اپنی پشت کو تیری راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے گھوڑے دوڑے ان کے پشت کے اوپر بھی اور ان کے سینے کے اوپر بھی۔ آخر میں کہا کہ وَهَذَا إِلَىٰ رِضَاكَ قَلِيلٌ، اے میرے اللہ یہ سارا کارنامہ، یہ ساری قربانی تیری رضا کے لیے کم ہے۔ پہچانو اپنے حسین کو، پہچانو اپنے آقا کو، پہچانو اپنے رہنما کو، یہ حسین، پس ادھر علی مرتضیٰ، ادھر امام حسین، اور اتنی بات نہیں کہی، سارے مصائب کے بعد اللہ اللہ کیا ہے میرے آقا کا ایمان۔ ہمارے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے لیے مقتل نے لکھا ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اپنے ہاتھ پہ ایسے کربلا کے مقتل میں لیے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو، اور کہہ رہے تھے کہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین خطا بار ہے تو اس بچے کی کیا خطا، مگر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ذرہ برابر بھی لرزش نہ تھی، ہاتھ ایسے ہی رکا تھا، اور مقتل نے لکھا ہے کہ گردن کی سفیدی ظاہر تھی، علی اصغر کے گردن کی سفیدی ظاہر تھی، مگر کیا استقلال تھا، حسین اپنے بچے کو ایسے ہی ہاتھ پہ لیے ہوئے تھے، پر جب بچہ تیر سے منقلب ہوا تو اب جب چلے تو آگے جاتے پیچھے ہٹتے، مگر جب لیے ہوئے تھے تو ہاتھ میں ذرہ برابر بھی نہیں۔ وہاں کے اوپر ایک جملہ کہا، هَوَّنَ مَا نَزَلَ بِهِ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، اے اللہ یہ ساری مصیبتیں حسین کے لیے آسان ہیں، اس لیے آسان ہے کہ حسین کی ساری قربانی تیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ 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 اللہ، اے اللہ، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اما کربلا کا صحرا چنا تھا حسین نے اپنی قربانی کے لیے، کیوں نہیں مجمع کو چنا؟ کیوں؟ خالق کی نگاہوں کے سامنے قربانی ہو رہی ہے نا، یہ حسین کے لیے کافی ہے۔ اے میرے اللہ، جتنی بھی مصیبت ہے یہ ساری مصیبتیں حسین کے لیے آسان ہو جا رہی ہیں، کس بنیاد پہ آسان ہو جا رہی ہیں؟ انہو بعین اللہ، اس لیے کہ میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میرے پروردگار کی نگاہوں کے سامنے۔ پس ادھر علی مرتضیٰ، ادھر امام حسین علیہ السلام۔ علی مرتضیٰ کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے جس نے تربیت ماں جو علی مرتضیٰ کی آغوش میں 34 برس پلی ہے نا، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اب تیسری مثال، مگر ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل جلتی بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ اب امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام علی کی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ابو طالب کی پوتی کو زینب کہتے ہیں، فاطمہ بنت اسد کی پوتی کو زینب کہا جاتا ہے، نبی گرامی کی نواسی کو زینب کہتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ کی نواسی کو زینب کہا جاتا ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کو زینب کہتے ہیں، جن کے بھائی ایک امام حسن، دوسرے امام حسین، ایک حضرت ابی الفضل العباس اور ایک محمد حنفیہ، 4 ایسے بھائی۔ اور آپ کو پتا ہے 9 معصوم اماموں کی پھوپھی کو زینب کہا جاتا ہے۔ امام سجاد سے لے کے حضرت حجت تک جتنے بھی 9 امام ہیں نا، ان سارے 9 اماموں کی
پھوپھی کو زینب کہا جاتا ہے۔ چچا کون ہے؟ طالب آپ کے چچا، عقیل آپ کے چچا، جعفر طیار آپ کے چچا ہے نا، ایسی خاتون کو۔ اور بھائی حسین، آپ کو پتہ ہے تاریخ نے اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مولانا بتائیے چچا کسے کہتے ہیں اور بھائی اور بہن کسے کہا جاتا، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، چچا کو سمجھنا ہے تو عباس کو سمجھو، اور بہن کو سمجھنا ہے تو زینب کو سمجھو۔ زینب نے بتایا ہے بہن کسے کہتے ہیں، اور عباس نے بتایا چچا کسے کہا جاتا، سکینہ نے بتایا بھتیجی کیسی ہوتی ہے۔ اب آئیے زینب کے ایمان کا اندازہ لگائیے گا کیسے حسین کے سانچے میں ڈھلی ہے زینب۔ امام کی شہادت کے بعد لاش حسین کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ ہاں، سر اور تن میں جدائی ہوئی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، پر حسین کا جو لاشا تھا وہ تلواروں سے ڈھک گیا، نیزوں سے ڈھکا ہوا تھا، پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اور جب زینب 11 محرم کو مقتل سے گزر رہی تھی تو اونٹ کی پشت سے اپنے کو گرایا، لاش برادر کے قریب گئی، زینب نے تلوار ہٹائی، زینب نے نیزے ہٹائے، زینب نے پتھر ہٹا دیے، زینب نے بھالے ہٹائے، اور اپنے بھائی کو پہچان نہ رہی تھی۔ چونکہ 55 برس حسین کو دیکھا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا زینب نے بغیر لباس کا حسین کو دیکھا ہو، کبھی ایسا نہیں تھا کہ زینب نے دیکھا ہو کہ حسین کے جسم میں سر اقدس نہ ہو۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ جو زینب کے ایمان کو، آپ کو پتہ ہے مرثیہ پہلے پڑھا، انت اخی، بھیا بولو تمہاری بہن بلا رہی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی میرے ماں جائے ہو؟ تم ہی میری ماں کے بیٹے ہو؟ تم ہی میرے بابا کے بیٹے ہو؟ اس کے بعد لاشے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، ایمان زینب دیکھے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ یہ میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ ہے ایمان زینب کا، علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی، اور لاش برادر کو اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تیری راہ میں ایک چھوٹی سی قربانی تھی جو زینب نے پیش کی، پر زینب سے اس قربانی کو قبول کر۔ اور شام غریباں جب شام غریباں آئی تو شکرانے کی نماز پڑھی 2 رکعت زینب نے، اے اللہ تو نے میرے بھائی کو یہ توفیق دی کہ دین کی خدمت کر سکے، اور میرے بھائی کے ساتھ ساتھ تو نے مجھ زینب کو یہ توفیق دی کہ میں تیری دین کی خدمت کر سکوں۔ اس توفیق کے بدلے میں زینب 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا چاہتی ہے۔ دیکھا عزیزانی محترم، ایسی خاتون کی عزا منانے ہم اور آپ بیٹھے، یہ فرش عزا امانت ہے زینب کی، یہ مجلسیں زینب کی امانت ہے۔ زینب پانی کی اتنی پیاسی نہ تھی، اور نہ زینب کو کھانے کی بھوک تھی۔ جب رہائی ملی تو امام سجاد کو جب دیکھا زینب نے، اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں، اور گلے میں توقے خاردار نہیں، تو زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد خیر تو ہے؟ تو سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے دل چاہے تو یہاں رہیے اور دل چاہے تو مدینہ واپس چلے جائے، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ نہ جانے زینب کتنے دنوں سے پیاسی تھی، زینب بھوکی تھی، اور عالم یہ تھا میرے چوتھے امام نے کہا میری پھوپھی اماں اپنا کھانا بچوں کو کھلا دیتی تھی، اسی لیے نماز بیٹھ کے پڑھتی تھی۔ لیکن جب رہائی کا پیغام سنا گیا، زینب کو پانی مانگنا چاہیے تھا، زینب کھانا مانگ لیتی، مگر زینب پانی کو بھول گئی، زینب کھانے کو بھول گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا اے بیٹا میں اپنے ماں جائے کو رو نہ سکی، میں اپنے بھیا کی عزا منا نہ سکی، میں اپنے بھیا
اللہ کی مجلس وفا نہ کر سکی۔ اے سید سجاد، میں اپنے حسین پہ رونا چاہتی ہوں، میں اپنے حسین پہ عزا منانا چاہتی ہوں۔ ہر ایک مرتبہ دربار یزید میں کمرہ خالی کیا گیا، دمشق کی عورتیں آنے لگی، ہر بیوی، ارے کوئی ام کلثوم کو پرسا دیتا تھا، کوئی پروا کو پرسا دیتا تھا، اور کوئی زینب کو پرسا دیتا تھا۔ اور جب بیویاں رباب کو پرسا دیتی تھی نا تو رباب کہتی تھی ارے اکبر نیزہ لے کے گئے تھے، قاسم تلوار لے کے گئے تھے، مگر اے بیویاں میرا اصغر نہ نیزہ لے کے گیا نہ تلوار لے کے گیا، اے بیویاں میرا اصغر سوکھی زبان لے کے گیا تھا، مگر زینب جب مدینے آئی ہے نا، بیویاں جب پرسا دینے آئے، زینب مرثیہ پڑھتی تھی اور ایک مرثیہ ایسے پڑھتی تھی، اے بیویاں میری سکینہ، میرے بھیا کی امانت، زندان شام میں زینب، سکینہ نے زندان شام میں دم توڑ دیا۔ اے بیویوں جب سکینہ گئی، سکینہ کی شہادت، زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ اے بیویوں سکینہ کی شہادت نے زینب کے بالوں کو سفید کر دیا، اسی لیے جب سکینہ زندان شام میں رخصت ہوئی، زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اماں تمہاری زینب اکیلی، سکینہ زندہ نہ رہی، عجب نہیں لاش عباس تڑپی ہو، ہائے میری سکینہ زندان شام میں عالم غربت میں دنیا سے چلی گئی۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرماؤ، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے، معبود تجھے سکینہ بنت الحسین کی حرمت کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، انہیں نبی اور آل نبی کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔
بانیان مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ہمیں نبی اور آل نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں اور جو بھی رزق روزی جن مشکل میں گرفتار ہے، ان تمام مشکلات کو برطرف ہونے کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب المضطر کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 ظہور امام کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔